صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ابھی قریب میں ایک بیان آیا بڑے لوگوں کی، بڑے کا تو ہمارے بڑے نہیں، راجنیتی میں بڑے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری بات مانیں گے کیونکہ اتفاق سے اس ریاست میں ان کا ڈبہ گول ہو گیا۔ آج کل کے الیکشن ایسے نہ ہو رہے ہیں، کوشش کر کے بھی ناکام اگر ہو جاتے ہیں تو پھر شام کو غصہ جیسا آتا ہے۔ میں تو کئی مرتبہ کہہ دیا، اس ملک کے الیکشن کو، یعنی میرے ملک، مہان ملک بھارت کے الیکشن کو اس وقت تک سویکار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک کا الیکشن ای وی ایم سے باہر نکل کر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ ای وی ایم کے الیکشن کا اعتماد ختم ہو گیا، ای وی ایم کے الیکشن کا بھروسہ ختم ہو گیا، اور یہ بات تو واضح طور پر آ رہی ہے۔ ای وی ایم مشن، الیکشن مشن جہاں بنائی گئی اس ملک کے اندر اس مشن کے ذریعے سے الیکشن نہیں ہوتا، اور ہمارا ملک اس مشن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے، پوری دال کالی ہے۔ حکومتیں کوئی کام کرتے تو نہیں، قوم کا ٹینشن بڑھنے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات، ایک دو منٹ اس پر کہہ دیتا ہوں میں، الیکشن لڑنے والے بھی ایسے آفراں دے رہے ہیں، عجیب آفرز ہیں، اور پبلک بھی اتنی بھولی بھالی ہے، میں ان کو دیوانہ، بیوقوف یہ جملے بھی کہنا نہیں چاہتا۔ جو ضرورت ہے وہ باتیں نہیں کرتے۔ کیسی گرمی چل رہی ہے، خون بھی پسینہ بن کر باہر نکل رہا ہے مولانا۔ باہر قدم رکھتے ہوئے بعض ریاستوں میں ڈر اور خوف ہوتا ہے، ویسی کچھ ریاستوں میں ابھی قریب میں الیکشن ہوا، جہاں جا کر آتے ہی فیئر اینڈ لولی کا کاروبار بڑھ جاتا ہے، اپنا اصل کریئر ڈم ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں دیکھ کر پہچانے آپ، تقریباً یہ پورا ہفتہ میرا ایک دو دن چھوڑ کر تمل ناڈو میں گزرا ہے۔ صبح سے 3 مرتبہ صابن سے منہ دھو لے کے آیا ہوں، سو تاکہ تمہیں دیکھ ڈال کر پہچانے نہیں تو۔ 2 دن چھوڑ کر پورا ہفتہ مولانا تمل ناڈو کے سفر میں جا کر آیا، اور تمل ناڈو کی گرمی ہو، ارے گرمی کے سیزن میں گرمی ہی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں مہیلاؤں کو، عورتوں کو بس میں ٹکٹ فری، جو بھی الیکشن میں کھڑتا ہے یہی اعلان کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں بس میں ٹکٹ فری کا اعلان کرنے کے بجائے تمام ریاستوں کے حکومتوں کو 2 کام کرنا۔ ایک کام کیا، بس کی ٹکٹ فری مت کرو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو ٹکٹ رکھو، ٹکٹ کی قیمت کم کر کے ہر بس کو اے سی فٹ کرو، اس سے غریب ہو کہ امیر ہو بس میں چڑھ کر اپنی منزل کو جانے تک بس کا سفر سکون سے تو گزرے گا۔ ارے یہ فارمولا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ جیسے بڑے لوگ والوو، مرسڈیز، بینز، ڈبل ایکسل اس میں سفر کر لیتے ہیں، اور بسیں بھی اتنی زبردست پرائیویٹ بن چکی ہیں، ان بسوں کے سیٹ جو سلیپر ہوتے ہیں اس میں سفر کرنا سہاگ رات کو یاد دلا دیتا ہے۔ لیکن غریب، ہر کوئی غریب ایسے بسوں میں سفر نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو عورتیں گود میں لے کر ان بسوں میں سفر کرتی ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ کیا حکومتیں اندھی ہیں؟
ان کو قوم کا پسینہ نظر نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ میں ایسے اندھوں کو پسینہ کیا قوم کے خون بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسپتالوں کا کیا حال ہے؟ یہ آفر دو اور اسپتالوں میں خفیہ تحقیقات کرو، پبلک کو سہولت پہنچانے کے آفرز دو۔ ادھر والے کھڑے ادھر والوں کے خلاف، ادھر والے کھڑے ادھر والوں کے خلاف، دونوں کی جنگ جاری رہتی ہے، بیچ میں ای وی ایم جیت جاتا ہے، قوم سزا 5 سال تک بھگتتی رہتی ہے۔ میرے ملک کے واسیوں کو، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سب ایک رشتے سے میرے بھائی بہن لگتے ہیں۔ کب عقل آئے گی ان لوگوں کو؟ کب عقل آئے گی؟ 8 گرام سونے کی ضرورت نہیں، 25 لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کی ضرورت نہیں، مہینے میں سال میں 6-7 سلنڈر کی ضرورت نہیں، عورتوں کو بسوں میں فری ٹکٹ کی ضرورت نہیں۔ عام پبلک کو فائدہ کیا پہنچتا ہے، ان فائدوں کو پہنچاؤ، تب حکومتیں چلیں گی۔ مسلمان بیٹھے کہ ہندو بیٹھے، ملک کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے ملک کا چہرہ ہے۔ اس ملک میں کبھی اورنگزیب کی تصویر ملتی ہے تو کبھی شیواجی کی تصویر بھی مل جاتی ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، عام پبلک کو فائدہ کیا ہے؟ گیس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا ہے۔ اسپتالوں میں ایک آپریشن کے لیے 15 ٹیسٹ۔ کبھی اگر موقع مل گیا سیکولر اسٹیج میں بات کرنے کا، سب کے چھکے چھڑا دوں میں، ویسے تو چھڑاتا ہی رہتا ہوں۔ الحمدللہ، کل بھی مرنا آج بھی مرنا، حق چھپا کر جینے سے حق بول کر مرنا، یہ ٹیپو سلطان کی خواہش رہی۔ آج کیا ہے؟ ایک آپریشن کے لیے تقریباً 15 ٹیسٹ۔ پرائیویٹ اسپتال چلے گئے، پیسے والا پیسے دیتا ہے، بیڈ ہی کے اندر تمام ٹیسٹنگ ہو جاتے ہیں۔ غریب اگر گورنمنٹ اسپتال کو جاتا ہے، 15 ٹیسٹوں کے 15 کمرے حلقے الگ ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں جاؤ، وہاں سے لے کر وہاں جاؤ۔ مریضوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، ریاست کے سی ایموں کو نظر نہیں آتا، ہیلتھ منسٹروں کو نظر نہیں آتا۔ یہ آفر دو اور اندر سے خفیہ تحقیقات کو جاری رکھو، تاکہ اندر کا کرپشن کھل کر نظر آ جائے۔ ہمارا ملک اللہ تبارک و تعالی اسے جلد سے جلد بیدار کرے، اس کے مقدر کو سنوارے۔ ذرا راجنیتی میں فرق آتا ہے تو پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اسی لیے ایک عورت شرم آنی چاہیے۔ ایک عورت، اس ملک کی، بنگال کی ایک عورت دلی تک اس آواز کو، وہ بھی مردانیت اور نامرد کی جملے کو سامنے رکھ کر کہتی ہے کہ اگر تم مرد ہو تو بیلٹ پیپر کا الیکشن کر کے دکھاؤ۔ یہ جملے سننے سے پہلے ایسے لوگ مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ جملے سننے سے پہلے، یہ مردانیت کو للکارنے والے جملے ثبوت پیش کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے الیکشن میں سب چل رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں الیکشنوں میں مذاہب کو لے کر آ جاتے ہیں، ہندو مسلمان کو لے کر آ جاتے ہیں، مسجد اور مندر کو لے کر آ جاتے ہیں، آشرم اور مدرسوں کو لے کر آ جاتے ہیں، حجاب اور نقاب کو لے کر آ جاتے ہیں۔ ابھی موٹے انکل نے کیا کہا؟ فلاں جگہ پر ہماری پارٹی آ گئی،
فلاں جگہ، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، پورا میڈیا کھلا ہوا ہے، آپ میں سے سب سنتے ہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے آگے میں بیان کروں گا۔ ابھی ہمارے ملک کے موٹی انکل کیا کہتے ہیں، فلاں ریاست میں ہماری پارٹی آ گئی اور چلتے چلتے پورے ملک کے اندر ہماری حکومت آ گئی، ہم ایک گائے کو بھی کاٹنے نہیں دیں گے، اور جو کاٹے گا اسی سولی کی سزا دیں گے۔ وہی موٹے انکل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی بے غیرتی کے جملے تم کیوں سنتے ہو؟ چلو اگر تمہارے جملوں کا اشارہ مسلمان ہے، ہم کو کھانے کے لیے ہمارے خدا نے اور بھی آئٹمس رکھے ہیں، اگر ہم بڑے کا نہیں کھا سکتے تو چھوٹے کا کھائیں گے، اگر دھرتی کا نہیں کھاتے تو ہم بحری کھائیں گے، اور چلو اگر زمین میں گوشت نہ ملے تو ہم ویجیٹیبل بھی کھانے کی عادت رکھتے ہیں، چلو ویجیٹیبل بھی نہ ملے تو روزہ رمضان میں رکھ کر بھوکے رہنے کی مشقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یقیناً اگر آپ کو ملک کے جانوروں سے محبت ہے، گائے سے محبت ہے، بیل سے محبت ہے، بھینس سے محبت ہے، ان پر ہونے والے اتیاچار کے خلاف آپ آواز اٹھا کر بھولے بھالے لوگوں کا ووٹ لوٹ رہے ہیں، تو پھر لاؤ حساب، بیٹھو اس ملک کے اندر جو گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک نماز پڑھنے والے ہیں کہ پوجا کرنے والے ہیں؟ نماز پڑھنے والے ہیں کہ پوجا کرنے والے ہیں؟ کیسی کیسی کمپنیاں جہاں سے ہزاروں ٹن گوشت باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور مسلم ممالک میں اپنے گوشت کا بیوپار بڑھانے کے لیے وہ اپنے مذہب کے نام نہیں ہمارے نام رکھتے ہیں۔ میں بولوں گا، میرے پاس ہے پورا ڈیٹا، میرے پاس موجود ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ہمارے لیے الگ اور تمہارے لیے الگ، نہیں کاٹنا تو نہیں کاٹنا۔ پھر بڑے بڑے کمپنیاں جو چل رہے ہیں، یہ کس کی چل رہی ہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے مسلمان اگر کاٹتا ہے تو بانٹتا نہیں، کیونکہ یہ بانٹنے والی چیز نہیں، بانٹیں گے تو بھی ہنگامہ ہوگا، اس لیے مسلمان بانٹتا نہیں اس چیز کو۔ اور جن کمپنیوں کو تم نے اجازت دے رکھا ہے، ان کمپنیوں کی آمدنی سے تمہارے گھروں کے چولہے سلگتے ہیں، تمہارے عیش کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، تمہاری نسلوں کی عیش پوری ہوتی ہے۔ راجنیتی کو کہاں کہاں تک لے کر آ گئے، زبانوں میں حکومتیں لے کر آ گئے، یہ زبان ہو تو یہ زبان ہو تو یہ، اور کچھ بھولے بھالے بھی ایسے لوگوں کے داؤ فریب میں آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد ملک کا ماحول خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ اتنے بھولے ہیں، ان کو یوز کر کے یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں راج کر رہے ہیں، اے سیوں میں رہتے ہیں، گیس مہنگا بھی ہو جائے ان کے دسترخوانوں میں زبردست آ جاتا ہے، ان کے بستریں گرم ہوتی رہتی ہیں، ان کے گھر کے نسل در نسل عیش کرتے ہیں، اور پیسے اتنے پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہ کتنی پیڑھیاں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن یہی لوگ بھڑکا کر غریبوں کے جذبات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ غریب لوگ ان کے جذبات میں آ بھی جاتے ہیں۔ میں بارہا یہی دعا اندر بھی کرتا ہوں، باہر بھی کرتا ہوں، اللہ ہمارے ملک کو اور ملک کے ایک ایک واسی کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ پھر وہ میں جملہ کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، کہیں کہیں الیکشن ہوتا ہے، نتیجے نکلتے ہیں، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان نتیجوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، سن لیجئے، 3 جمعہ پہلے ہمارے ریاست میں
کچھ ہونے والے حالات کا میں نے مسلمانوں کو ایک مشورہ دیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد نہیں آپ لوگ، وہ بھی میری بات کہیں کو یاد رکھیں گے آپ؟ بیکار بات کرتا ہوں میں۔ 2 جمعہ پہلے میں، عبد الواحد صاحب نوٹ کریں آپ، میں نے کہا تھا نہیں کچھ پارٹیاں مسلمانوں کے احساس کو کمزور کرتی جا رہی ہیں، اور مسلمان بھی ان کے باتوں میں آ کر احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ ہمارے لیے اس ملک میں کوئی پارٹی نہیں ہے۔ اسی لیے اس پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے تم ہو، بولے ہی وہ جملے کانا میں بھر کو گرلے کو ہی۔ ریاست سے لے کو پورے ملک میں اس پارٹی کے کچھ لوگ بولے، آپ بولیں گے کہ حضرت جمعے میں یہ باتیں کہیں کو، جمعہ ہے جگانے کے لیے۔ شروع میں پونا گھنٹہ تقریباً میں فضائل پر بات کیا ہوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جمعے کے بیان کا مقصد ان احمقوں سے زیادہ اللہ کے فضل سے ہمارے اساتذہ کے جوتیوں کے صدقے میں سمجھتا ہوں، جمعے کا مقصد صرف فضائل بیان کرنا نہیں، امت کو جگانا جمعے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ جو کچھ ہے الحمدللہ اس قوم کے اندر تھوڑی بہت پکڑ ہے، اس وقت گزرا ہوا زمانہ نہیں، اس وقت بھی اگر امت کے اندر تھوڑی بہت پکڑ ہے، رب کعبہ کی قسم انہی جمعہ کے بیانات کا صدقہ ہے جو سارے عالم میں حضرات علماء دے رہے ہیں۔ ارے عالم میں علماء دے رہے ہیں۔ 2 جمعہ پہلے میں نے ہماری ریاست کے سیاسی حالات کو سامنے رکھ کر میں نے کہا تھا کہ جاگ جاؤ مسلمانوں، یہ کمزور احساس کا خاتمہ کرو کہ ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہیں، ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہیں۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں ہم ہیں تو مسلمان ہیں، ہم نہیں تو مسلمان نہیں، میں نے ان کو کئی مرتبہ کرارا جواب دیا، تم ہیں تو ہم نہیں، ہم ہیں تو تم، ہم نہیں تو تم نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھوتا کرنے کا کر لے، ورنہ ہم اس پیغمبر کے غلام ہیں جو حکومتوں سے ڈرتے نہیں، ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حالات کس دور میں مسلمانوں پر نہیں آئے، آل رسول پر کربلا میں حالات آ گئے، آل رسول پر۔ حالات سے مت ڈراؤ، آل رسول اس نواسے پر حالات آ گئے جو نواسا پیغمبر کے کاندھوں پہ کھیلتا تھا۔ حالات سے ہم کو مت ڈراؤ، اس نواسے پر حالات آ گئے جس نواسے کی فکر کرتے ہوئے پیارے آقا دوران خطبہ منبر سے اتر کر سنبھالتے ہیں۔ یہ تو نواسے رسول کی بات کہہ رہا ہوں، خود پیغمبر پر کیا مکے میں حالات نہیں آئے؟ اس قوم کی پہچان ہی کیا حالات کے تناظر میں ابھر کر زمانے کو دکھانا ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ تاریخ میں اسلام کے اوپر حالات آئے اور اسلام ابھر کر دکھایا۔ حالات سے مت ڈراؤ۔ ایک بہت اہم بات بتانا ہے مجھے آپ کو، جاگو مسلمانوں،
ریاست کے مسلمانوں سے بھی کہتا چاہتا ہوں، ملک کے مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دوسرے اس طبقات کو بھی کہنا چاہتا ہوں جن طبقات کے سامنے کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارا ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہے، کہنے والا صحیح ہے تو ساتھ دو، ورنہ خود بڑے بن کر اٹھو، نیتیں صاف ہو، ارادے صاف ہو، حوصلے اگر بلند ہو، خدا کی مدد ضرور آئے گی، خدا کی مدد ضرور آئے گی۔ میں نے 2 جمعہ پہلے اس سے پہلے بھی جواب دیا تھا، کیا کسی سے ہم نہیں، ہم سے بہت کچھ ہے سب، چلو مان لیے کہ ہماری تعداد بقدر نمک ہے، ایسے تو نہیں، لوگ بولتے ہی نا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہماری تعداد بقدر نمک ہے، لیکن یاد رکھنا ایک من کی بریانی بنے، ہر مسالہ اس کے اندر موجود ہو، نمک نہ ہو تو ایک لقمہ بھی حلق سے نہیں اترے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ہر قسم کے لوگ تمہارے اندر ہو، تمہارے بیچ اگر ہم غلامان محمد نہ ہو تم ہضم بھی نہیں ہوگے۔ اسی لیے میں نے کہا مسلمان ہمت کریں، اپنا ایک پلیٹ فارم بنائے۔ تامل ناڈو میں کسی کی طرفداری میں بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے حوصلے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں۔ مارنا منجلے لگو جا کو فلم انڈسٹری سے جوڑ ڈال کو، میری خطابت کے لیے مصیبت بنونوں کو کرتے صاحب۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایک دوسرے آپس میں دشمنی کرے تو انہیں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کو پڑتا سو، لیکن جب وہی دشمنی علماء سے ہوتی نا، قوم میں سے بعض لوگ ہاتھ دھو کو نہیں پڑھتے، پورا نہا کو آ کو پڑھتے۔ دیکھ رہے جمعے کے خطبے میں مولانا وجے کے بارے میں بولے، کتنے نہیں اس کے فلمیں دیکھے رنگے ہو، یہ نتیجہ نکالتا گھگو۔ ہم نہ اتنا وقت رہتا تو اتنے باتیں یہاں کرتے، اتنا وقت رہتا تو اتنے باتیں مطالعہ کر لگا کو نہیں کرتے بابا۔ ہمارا اپنا ذاتی وقت بھی ہمارے آخرت کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے قربان کر لے کر جا رہی ہم لگا، الحمدللہ۔ یہ میری بات نہیں، تمام علماء کی بات بتا رہا ہوں۔ سو حوصلے بلند رکھو۔ تمل ناڈو کا ایک ایکٹر دیکھنے میں اتنا کون سا بھی منوجا کو اسے سنا ڈالنا چاہتے ہیں، بیٹھتے ہی میرے اوپر کس فٹ کر ڈالنا ہونے، اتنا کوئی تجربے والا بھی نہیں ہے نا، اس کی اپنی دنیا، اپنا ایک لائن اس کا، وہ لائن اسلام کبھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے دھرم کی بات، ناچنا پسند کرتا کا اسلام؟ ارے منڈی تو بھی ہلا رہے بابا، اسلام ناچنا پسند کر رہا ہے، پھر بولو ناچنا پسند کرتا۔ میرے پاس ابھی فوٹو ہے، اٹھا کو دکھاؤں کیا؟ نکاح کے دن ابھی بیوی سے ملیا نہیں، بے شرم اسٹیج میں جورو کے ساتھ ناچ رہا۔ اس کے اوپر عذاب آنا کہ نہیں آنا؟ ناچنا جائز نہیں پھر بھی قوم ناچ رہی ہے، گانا جائز نہیں پھر بھی قوم گا رہی۔ عارض گئی تو دعا دے کو بھیج رہے، بولے تو بابول کی دعائیں لے رہے، تو کیا مر گا؟ کام بابول کو تلاش کر کو، اسے خبر سے اٹھا لگا کو، میری بیٹی جا رہی ہے با دعا کر بول کو، اس سے رکھنے تو باوا تو دعا کر، اللہ میری بچی کا نصیب اچھا کر۔ چل رہا ہے آج، اس کے واسطے ہمیں یہ حالت میں ہی سو ایک اللہ کو راضی کر لیتے، ہمارے سر کی ٹوپیوں کو خدا تاج بنا دیتا۔ ایک اللہ کو راضی کر لیتے، وقتی طور پر خدا کو بھی دھوکہ دینے کے لیے ہمیں میدان میں اترے ہیں۔ وہ پار پروردگار کا رحم ہے، سب کچھ جان کر بھی وقتی طور پر بھی آ جاتا ہے تو معاف کر کے خوش کر دیتا ہے۔ انہیں جانتا
اول بھی جانتا، بعد بھی جانتا، توبے کو بھی جانتا، معافی کو بھی جانتا، پھر بھی اگر وقتی طور پر اللہ معاف کر لے بول کر بولے تو انہیں جانتا چونکہ مصیبت ہے بول کو معافی منگ رہا ہے، سو انہیں مصیبت کلیئر ہوتے ہی پھر آ جاتا لائن میں، انہیں جاننے کے باوجود بھی اس وقت اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کا مسئلہ حل کر رہا ہے بولے تو یہ ہماری ولایت نہیں، پیارے آقا کا چہرہ ہے، یہ پیارے آقا کا چہرہ ہے یہ۔ ورنہ آج ہمیں جو ہی نا، ایک کام کرو، تم لگا کھانا گنا کھا لکا کو بیٹھو، ہر جمعہ بیٹھ جا تمہیں، موزن صاحب بار بار گھور رہی، ڈر ہو رہا، چھوٹا مذاق کر لیا، سو سمجھ بھی آئی بات کہاں سے، ایک اس کا لائن، اس کی لائن، اس کے مذہب میں شاید جائز ہوگا، وہ الگ چیز ہے، وہ تو اپنے اس لائن کی افتتاح بھی اپنے منتروں سے کرتے ہیں۔ ہے کوئی ماں کا لال جو فلمی انڈسٹری میں اترنے کے بعد اپنے فلم کے آغاز میں قرآن کی تلاوت کرے؟ یہ ہمارا دھرم، سمجھ میں آئی بات، ان لگا کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان فلمی انڈسٹری میں اتر ہی گیا، آج کل تو اتر رہے نا سبھی، اتر جانے کے بعد اپنا پورا فلم بنانے کے بعد فلم شروع کرتے وقت اسکرین میں مکہ مدینہ ڈال کر برکت لے کو فلم شروع کرے۔ ہے کوئی ماں کا لال ایسا کوئی ہے؟ غلط راستہ ہے انہیں اس کے راستے پر وہ نہیں، لیکن اس کے حیصلے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ سیاسی میدان میں نو مولود بچہ کہتا تمہیں نپل دھلنے کو پھرنے کو، سیاسی میدان میں بچہ حالات کو دیکھا، ہمت کر کے میدان میں اترا، بڑے بڑے سیاسی مگروں کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ نہیں کیا۔ اتفاق سے رزلٹ کے دن میں ہوں تمل ناڈو میں کرناٹک والا، کرناٹک میں ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن تمل ناڈو باپ دادا کی شادی کو گیا تھا، وہاں آدمیہ کے باتیں سنیا تو ایک صاحب بولے جاؤ حضرت، انہیں کھڑے سو جگہ آتا نہیں ہونے کا، ان کو ان کی پارٹی سے محبت تھی۔ جیسے ہی 8 بجے گنتی شروع ہوئی، تمام پارٹیوں کی بی پی ڈاؤن ہونے لگی۔ ایک بچہ نو مولود سیاسی میدان کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، اس کی ایک تقریر میرے پاس موجود ہے، میں اس جملے کی پوری تائید کرتا ہوں۔ اس کی ایک سیاسی تقریر میرے پاس موجود ہے، اس نے کیا کہا، تمل ناڈو کے لوگوں کو، ہندو مسلمانوں کو، سب کو سامنے کھڑا کر کے کیا کہا، کسی پارٹی کو بھی زیادہ موقع مت دو۔ اچھی بات، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ اس نے اپنے اسپیچ میں کیا کہا معلوم اکرم؟ میں سمجھتا ہوں وہ ایک جملہ پٹری بدل دیا اس کی تقریر، ایک جملہ اس نے کہا، کسی پارٹی کو بھی اس ملک میں ہو یا ریاست میں ہو لمبا موقع مت دو، اگر لمبا موقع دو گے قوم کی پارٹی خاندان کی پارٹی بن جائے گی۔ اور ایک جملہ ٹرن کر دیا، پارٹی صحیح ہے، ارادے صحیح ہیں، اللہ جانتا ہے، حوصلہ کر کے میدان میں اترا، کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ مسلمان ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے دامنا بھی نہیں دمہ پکڑ لے کر پھر لے کوئی۔ بعض لوگاں تو بعض لوگاں کی اتنی تعریف کرتے ہیں، ابا بابا ثابت سب کچھ، ایسا معلوم ہوتا انہوں مرے تو شاید اس وقت ان کو بھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ چھوڑو جملہ سخت ہے، میں بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، آئندہ بھی کہوں گا کہ دامن ہی نہیں
آج کل دمہ بھی پکڑتے ہیں. حوصلے بلند رکھو, اللہ پر بھروسہ رکھو, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اخیر میں